اور یہی ٹائٹل تک آپ کا مشکل ہے، باقی آگے کچھ بھی نہیں ہے، کرنے والی چیزیں ہیں اور دیکھنے والی، اس میں ہی تھوڑا دماغ لڑانا پڑتا ہے آپ لوگوں کو۔ جی میں اسکرین شیئر کرتا ہوں اور اس کو دیکھتے ہیں ٹائٹل کو۔ ہاں جی، یہ ہمارے پاس ہے ایک ٹائٹل، اور اس میں ہے کہ جی رخسار الاقصی، ذرا اپنا مائک ان میوٹ کریں اور اس کو ریڈ کریں اپنے ٹائٹل کو۔ جی سر کر رہی ہیں، ایک منٹ۔ اس میں سر یہ جو ہے برانڈ نیم میں نے اپنا ہی نام رکھا ہے، اور جو موقع پہ الٹرا لائٹ ایڈجسٹیبل ڈیزائن، اور مین کی ورڈ جو ہے بائک ہیلمٹ، ساتھ میں جو ہیلپنگ کی ورڈ ہے وہ میں نے لکھے ہیں بائک ہیلمٹ فار ایڈلٹس اینڈ کڈ، اور اس کا جو ہے مٹیریل فائبر گلاس، اور ڈائمینشن 9 انچز سب بلیک میں۔ ماشاء اللہ زبردست ہو گیا۔ جو اس کو اپنے ورڈ کاؤنٹر میں ڈالنا ہے کہ کتنے ورڈز ہیں یا کتنے کیریکٹرز ہیں، اس کو ادھر ڈالتے ہیں جناب کیریکٹر کاؤنٹر یا ورڈ کاؤنٹر میں، اور دیکھتے ہیں اس کو، اور جو ایک دو چیزیں ہیں اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ ورڈ کاؤنٹر آ گیا ہے جناب یہ والا آپ کا۔ تو اسی طرح کچھ مشکل نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ تھوڑا سا آپ کو توجہ درکار ہوتی ہے، کنسنٹریشن چاہیے، اور باقی جو ہے اچھا یہ آ رہا ہے جناب 111 کیریکٹرز اس کے بن رہے ہیں۔ رخسار اقصی الٹرا لائٹ ایڈجسٹیبل ڈیزائن بائک ہیلمٹ۔ اچھا یہ بائک ہیلمٹ آپ نے وہ لکھا ہے، 2 مرتبہ لکھا ہے بائک ہیلمٹ۔ اچھا جی بائک ہیلمٹ فار کا آپ نے ایف جو ہے وہ اسمال رکھنا ہے، اڈلٹ اینڈ کڈز کا کے کیپٹل رکھنا ہے آپ نے، فائبر گلاس 9 انچز بلیک۔ اچھا یہاں تک تو بات ہو گئی ٹھیک آپ کی، اور اب ہمارے پاس یہ اس کے کیریکٹر بن گئے 100۔ ٹھیک ہو گیا، تو ہم اس کو کیسے پورا کریں گے، یہاں سے دیکھتے ہیں جناب، ہم اس کی ورڈنگ چوز کرتے ہیں امیزون سے جا کے، اور مائک میوٹ رکھے۔ کس کا مائک ان میوٹ ہے؟ جو پھر شور آتا ہے ادھر نا، بائک ہیلمٹ۔ اچھا جی جیسے لائٹ ویٹ کا ایک ورڈ ہے وہ آپ یوز کر سکتے ہیں، جیسے یہاں نظر آ رہا ہے ایک لائٹ ویٹ کا آ رہا ہے، اور باقی آپ کے پاس ہے اچھا اس میں لائٹ ویٹ کا ایڈیشن کریں، کہاں ڈالنا ہے ہم نے، فار اڈلٹ اینڈ کڈز لائٹ ویٹ۔ لائٹ ویٹ ہو گیا جناب، یہ ہمارے پاس آ گیا۔ اب 113 کیریکٹر ہو گئے ہیں، 113 ہو گئے ہیں، اس کے بعد آپ اسی طرح کوئی اور نکالیں گے لا کر کے ورڈنگ۔ جی جس طرح ہم نے ایک لائٹ ویٹ کا ورڈ وہاں سے نکالا ہے،
اور اسی طرح لائٹ ویٹ کے ورڈ کے ساتھ ہم جناب اس کو کرتے ہیں اس کے تھوڑی سی گلاس کی تعریف کر دیتے ہیں، جیسے آپ نے وہ لکھا ہوا ہے اس کا 9 انچز فائبر گلاس ٹھیک ہے، اس کا میٹیریل آ گیا۔ اور اس کے بعد اس میں جناب ہیلمٹ ماؤنٹین اینڈ روڈ، ٹھیک ہے، ماؤنٹین اینڈ روڈ کا بھی آپ یوز کر سکتے ہیں ورڈ اگر کرنا چاہیں۔ کڈ اسکوٹر ہیلمٹ، اچھا جناب، اس کے بعد اسی طرح آپ جب اچھے 8-10 اپنے پاس کاپی کر کے رکھ لیں گے تو یہ لائٹس کا بھی ذکر کر سکتے ہیں، بٹ اس صورت میں اگر آپ کے ہیلمٹ میں یہ لائٹس ہیں، ایل ای ڈی لائٹس اگر نہیں ہیں تو دین آپ نہیں کریں گے، جیسے یہاں ذکر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، لائٹس کا۔ تو اس کے بعد ہے جناب نیویگیشن کا بھی اس صورت میں کریں گے جب کوئی خصوصیت ہوگی آپ کے ہیلمٹ میں۔ اچھا، اس میں جناب آپ یہ لکھ سکتے ہیں، جیسے انہوں نے پہلے لکھا ہوا ہے کہ اڈلٹس اینڈ کڈس کا ورڈ یوز کیا گیا ہے، آپ وہ لکھ سکتے ہیں کہ اڈلٹس اینڈ کڈس لائٹ ویٹ بیسٹ فار ماؤنٹین اینڈ روڈ کا بھی آپ کر سکتے ہیں ذکر، جیسے وہاں لکھا ہوا تھا۔ تو یہ تو ہم ایک جسٹ پریکٹس کر رہے ہیں، جب آپ پراپر ایک پروفیشنلی بنائیں گے تو اس میں اچھے ورڈز اور 8-10-15 کیریکٹر اپنا ٹائٹل جب آپ کاپی کر کے ڈالیں گے اس میں سے اچھے ورڈ چوز کریں گے اور وہ آپ یہاں لگائیں گے تو آپ کا اچھا کیریکٹر اپنا ٹائٹل تیار ہو جائے گا پوری کیریکٹر لمٹ میں۔ تو اس کے بعد ہے جناب کس کا ہے وہ دیکھتے ہیں۔ افشاں کا، جی افشاں اپنا مائک کریں ان میوٹ اور اس کو ذرا ریڈ کریں۔ افشاں خان برانڈ نیم ہے میرا، فل فیس سافٹ موک اپ ہے، بائک ہیلمٹ کیورڈ ہے اینڈ کمفرٹیبل لائٹ ویٹ سویٹ ابزاربنگ ہائی ویزیبلٹی، یہ اس کے کریکٹرز ہیں۔ پولی کاربونیٹ پلاسٹک میٹیریل ہے، 9 انچز اینڈ بلیک، یہ اس کی ڈائمینشنز اینڈ کلر ہے۔ دیکھیں جی زبردست بنا ہوا ہے ماشاءاللہ، اور کل بھی آپ نے ایک بنایا تھا، اور اس میں دیکھیں یہ چیز ہے کہ فل فیس آپ کا ہو گیا افشاں خان، اور یہ اس میں موک اپ کون سا ہے؟ موک اپ پہ توجہ دینی ہے۔ افشاں خان تو چلو برانڈ نیم ہو گیا، بائک ہیلمٹ مین کی ورڈ ہو گیا، کمفرٹیبل اس کی مطلب وہ خصوصیات کہہ لیں کہ لائٹ ویٹ ہے، سویٹ ابزاربنگ ہے، ہائی ویزیبلٹی ہے، ٹھیک ہے، باقی چیزیں آ گئیں، اس کا پلاسٹک آ گیا میٹیریل، اس کا سائز آ گیا، اس کا کلر آ گیا، لیکن موک اپ تو یہاں آپ اس میں جیسے فل فیس ہے، فل فیس سافٹ، اچھا سافٹ بائک ہیلمٹ نہیں لکھنا آپ نے، اپنے مین کی ورڈ بائک ہیلمٹ ہی لکھنا ہے۔ اگر سافٹ ایڈجسٹ ہوتا ہے آپ کے موک اپ کے ساتھ لگتا ہے تو دین تو گڈ ہے، ٹھیک ہے۔ ایزی اینڈ سافٹ کر لیں، یا ایزی یوز تو ہر اس میں آتا ہے، کوئی بھی پروڈکٹ ہے آپ کی ایزی ٹو یوز آپ اس میں لکھ سکتے ہیں اگر آپ کو اور کوئی موک اپ نہیں ملتا۔ تو یہ چیز ایسے ہو گئی، باقی ماشاءاللہ زبردست ہے جناب، کریکٹر لمٹ بھی پوری آ رہی ہے، اور صرف اپنا آپ اس کو کر سکتے ہیں یہاں ایک اچھا سا جو آپ کا بنے گا موک اپ، آپ اس کو روڈ ماسٹر کر سکتے ہیں، روڈ ماسٹر ٹھیک ہو گیا۔ دیکھیں 130 کیریکٹر لمٹ بھی بن گئی ہے،
افشاں خان روڈ ماسٹر بائک ہیلمٹ، اس کے بعد ہے جناب آپ کا کمفرٹیبل لائٹ ویٹ سویٹ ابزاربنگ اینڈ ہائی ویزیبلٹی، ٹھیک ہے، پولی کاربونیٹ پلاسٹک 9 انچز اینڈ بلیک. اور یہ جو ہائفن ہوتی ہے سائز کے بعد یا ڈیش ہوتا ہے، اس کا مطلب اینڈ ہوتا ہے 9 انچز اینڈ بلیک. جیسے کوئی بھی سینٹنس ہم بولتے ہیں علی احمد اور میں، تو اسی طرح اور آتا ہے آخری آپ کے ورڈ یا سبجیکٹ کے بعد، تو اسی طرح یہاں ہم نے آخر میں اس کا کلر آ رہا ہے تو 9 انچز اینڈ کی جگہ ہائفن ڈالا، وہ اور کے زمرے میں آتا ہے. یہ بات یہاں تک کلیئر ہو گئی جی؟ کسی اور نے بنایا ہے؟ جی سر، میں نے بنایا لائبہ ولی. اوکے جی، میں دیکھتا ہوں سینڈ کیا ہے مجھے یا صرف بنایا ہے. جی سر، آپ کو سینڈ کیا ہے. کہاں پر سینڈ کیا ہے؟ یہ تو اچھا اس کا ہو گیا، مجھے نہیں ملا. سر آپ کا ریسیو ہوا ہے. ریسیو ہوا ہے، ایک منٹ اچھا میں دیکھتا ہوں. نام کیا بتایا؟ لائبہ ولی. لائبہ ولی، آپ کا نام سیو ہے میرے پاس. جی سر سیو ہے. اچھا مجھے دوبارہ ٹیکسٹ کریں. میرے خیال میں آپ کو بالکل ہاں آیا تھا، بہت پہلے آیا تھا، بالکل بالکل آیا تھا. مجھے ذرا ٹیکسٹ کریں کیونکہ اسٹوڈنٹ کافی ہیں تو وہ پھر چیز جو آتی ہے تو وہ بہت نیچے چلی جاتی ہے، اگر رہ گئی تو رہ گئی. یہ ہے، ایک منٹ، یہ ہے بالکل آ گیا. اوکے ہو گیا جناب، آ گیا آپ کا. جی اس کی ذرا ریڈنگ کریں کیونکہ آپ کا تو آپ کے پاس ہے ہی ہے نا، وہاں سے دیکھ کے بھلے کر لیں، ریڈنگ کریں ذرا اس کی اور بتائیں کہ یہ برانڈ نیم کون سا ہے اس میں اور موک اپ کون سا ہے ETC. سر اس میں برانڈ نیم ہے یونیک، اور اس میں موک اپ ہے روڈ سیفٹی. اس میں کی ورڈ ہے بائک ہیلمٹ. اس میں وہ پلاسٹک، اور اس میں اس کی ڈائمینشن ہے ہائی کوالٹی اور بلیک کلر. اچھا باقی ماشاءاللہ زبردست ہے. یونیڈ ہو گیا، باقی روڈ سیفٹی گڈ ہے آپ کا، گریٹ ہے. وہ جو کہتے ہیں اپنا موک اپ اور سیفٹی کا ایس کیپیٹل لکھنا ہے، پلاسٹک کا P کیپیٹل لکھنا ہے، اور بائک ہیلمٹ آپ کا مین کی ورڈ ہو گیا. اور اس کے بعد آپ کا ہائی کوالٹی آپ نے لکھ دیا مین کی ورڈ کے بعد، ٹھیک ہو گیا. اور اس کے بعد آپ نے لکھنا تھا اس کا سائز جو میں نے بتایا تھا وہاں پر 9 انچز آئی تھنک سو دیا تھا میں نے جی اس سر کا، وہ بھول گئے. بس وہ دینا ہے. اور دین آپ نے بلیک کلر ہائیفن ڈال کے دینا ہے، اور اس کے علاوہ اس کے اندر چیزیں ایڈجسٹ کرنی ہیں. ہائی کوالٹی کے بعد جی کی ورڈ کے بعد ہائی کوالٹی آپ نے لکھنا ہے. اور جیسا کہ ایک منٹ آپ کو بتایا جاتا ہے، کچھ ایسے بتایا جاتا ہے تاکہ آپ لوگوں کو یاد رہے. جی اب بولیں اپنا یونیڈ، اور اس کے بعد ہے یونیک، اس کا موک اپ روڈ سیفٹی. روڈ سیفٹی. اس کے بعد بائک ہیلمٹ اس کا مین کی ورڈ ہے. اچھا جی، بائک ہیلمٹ آ گیا جناب. اس کے بعد اس کا مٹیریل ہے پلاسٹک. اچھا بائک ہیلمٹ کے بعد آپ نے لکھا ہوا ہے ہائی کوالٹی، وہ آگے جا کے لکھا ہے، وہ آپ نے یہاں ڈالنا ہے. جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو بعد میں ایک اسپیسیمن بھیجا تھا، اس کے 3 جو پارٹس ہیں، اوپر والے اوپر کیے، نیچے والے نیچے کیے، درمیان میں بھی آپ چیز کوئی چیز لکھ سکتے ہیں. یہ جو ریڈ ایریا ہے اس میں جو چیز ہے ڈائمنشن ہے، سائز ہے، کلر جس ترتیب میں اسی میں رکھنا ہے، اور اس میں کوئی اضافی چیز نہیں گھسانی. تو اس طرح یو نیڈ روڈ سیفٹی بائک ہیلمٹ ہائی کوالٹی. اس کا سائز ہے 9 انچ. اور اس میں آپ لکھ سکتی ہیں جیسے انہوں نے ورڈ یوز کیے تھے ماشاءاللہ افشاں نے، بہت زبردست بنا ہوا تھا، سویٹ ایبزاربنگ اور اس طرح کے. تب آپ 8-10 جب کاپی کر لیتی ہیں اچھے اچھے ٹائٹل،
تو اس میں سے آپ نے ورڈ چوز کرنے ہیں، باقی چیز وہی لکھنی ہے۔ اچھا، ہائی کوالٹی، اور اس کے بعد آپ لکھ لیتے ہیں اس کے بعد فار ایڈلٹس اینڈ کڈس، ٹھیک ہو گیا۔ اور اس کے بعد آپ ایک چیز ایڈ کرتے ہیں، سائز، میٹیریل کون سا ہے؟ پلاسٹک، اور اس کے بعد اس کا ڈائمنشن 9 انچز، اور اس کے بعد آپ کا ہائفن ہے، اور دین آپ کا آ رہا ہے اس میں کلر بلیک۔ بلیک۔ جی یہ دیکھیں، یہ ہو گیا، یہ ایسے کاپی، اور اس میں کوئی 100 تک ہوگا، یہ دیکھیں 85 میں آ رہا ہے، ابھی بھی یہ چھوٹا بن رہا ہے، تو یہ اب میں آپ کو سینڈ کر رہا ہوں۔ اس میں آپ نے ورڈنگ ایڈ کرنی ہے، اور کل اس میں ورڈنگ ایڈ کر کے مزید اس کو پورا کر کے لے کے آنا ہے، ورڈ کاؤنٹر میں چیک کر کے لے کر کے آنا ہے۔ ٹھیک ہو گیا لائبہ؟ جی سر۔ اور یہ کوالٹی فار اڈلٹس اینڈ کڈز، اور یہاں پلاسٹک میٹیریل سے پہلے چیزیں اس میں ایڈ کرنی ہے، اچھے ورڈز، اور جو ریلیونٹ اس کے کی ورڈز ہیں یا کوئی خصوصیات ہیں، اس طرح کی چیزیں۔ سر جو یہ سارے مطلب ورڈز ہیں وہ 150 کے قریب ہوں تو پھر ٹھیک ہے۔ مطلب 120 تک پہنچ جائے آپ کا بیسٹ ہے، بس 120، 125، 130، یعنی 120 سے 150 تک ہونا چاہیے، منیمم 120 ہو اور 150 تک ہونا چاہیے، اچھا سمجھا جاتا ہے۔ باقی اگر آپ کا کوئی ٹائٹل یا چیزیں کور نہیں ہو رہی تو 200 تک بھی چلا جاتا ہے، تو کوئی ایشو نہیں ہوتا اس میں۔ سمجھ آ گئی اس بات کی؟ جی ٹھیک ہے۔ ہاں جی، تو یہ چیز ایسے ہو گئی، اور اس کے بعد کسی اور نے بنایا ہے تو بتا دیں، نہیں بنایا تو پھر اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ کیا کرنا ہے۔ اور اس میں جناب آج ہم پڑھیں گے ایس کے یو، کل ہم نے پڑھ لیا تھا، اور آج ایس کے یو بنانا پڑیں گے کہ ایس کے یو بناتے کیسے ہیں، جیسا کہ ہمارے پاس، چلو یہ دیکھ لیتے ہیں، بائک ہیلمٹ، اس کا ایس کے یو ہم نے کیسے بنانا ہے۔ ایس کے یو ہم خود بناتے ہیں اور خود ہی استعمال کرتے ہیں، اور اپنے لیے ہوتا ہے، سیلر کے لیے، جو سیلر ہوتا ہے وہی بناتا ہے، وہی اس کو دیکھتا ہے۔ تو ہم اس کو دیکھتے ہیں جناب، یو پی سی جب کہ پرچیز کیا جاتا ہے، اور ایس این جو ہوتا ہے وہ ہمیں فری ملتا ہے اور امیزون کی طرف سے ملتا ہے۔ اور یو پی سی جو اپنا آپ کا جو یہ ہے ایس کے یو ہے، یہ بھی الفا نیومیرک رکھیں تو وہ اچھا رہتا ہے، نمبر 1، نمبر 2، ویسے اس کے نمبرز بھی ہو سکتے ہیں، کوئی بھی یونیک نمبر آپ ایک ویریشن کو دے دیں۔ تو ہم یہاں ایسا رکھیں گے جناب کہ اگر ہمارے پاس 2 ایس کے یوز ہیں، دو ویریشنز ہیں، 2 کلرز ہیں اس کے ہیلمٹ کے، تو ہم کریں گے، ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے، ٹائٹل میں سے ہی اس کے کوئی ورڈ اٹھانے ہوتے ہیں، جیسے یو نیڈ روڈ سیفٹی ہے، ٹھیک ہے، تو آپ اس کو یو بی ایچ کر سکتے ہیں، مطلب اس میں بیسٹ ہوتا ہے کہ آپ برانڈ نیم یوز کریں اور ساتھ میں مین کی ورڈ کو لکھیں، یو بی ایچ، یعنی کہ یو نیڈ بائک ہیلمٹ، یو نیڈ بائک ہیلمٹ آپ نے رکھ لیا، اس کے بعد آپ نے ہائفن ڈالا، اور اس کے بعد آپ نے اس کا دیا جناب کلر یا سائز، آپ نے سائز دیا، سائز وائز بنانی ہے، ہمیشہ ویریشن کو آپ نے دیکھنا ہے سائز وائز، مطلب سائز پہلے آئے اور اس کے بعد اس کا کلر آئے۔ ہمارے پاس فرض کریں اسمال اور میڈیم ہے، کیونکہ ہم نے وہاں اڈلٹ اور کڈز کا ذکر کیا ہے، تو ہم اس میں اسمال اور میڈیم رکھتے ہیں، اور اس کو بیچ میں کرتے ہیں۔ اگر یہ ہماری فرسٹ ویریشن ہے، مطلب پہلی، چلو تیسری کر لیتے ہیں، تو آپ نے اس کو 003 کر لینا۔ 003 کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہماری تیسری لانچ ہے، تیسری ویریشن ہے، ٹھیک ہو گیا، جو ہم لانچ کر رہے ہیں۔ پہلے ہماری کوئی اور پروڈکٹ تھی ایک، پھر ہم نے وہ اپنا لائک وائٹ کلر کا ہیلمٹ تھا، پھر ایک ہمارے پاس
بلو تھا، اب یہ تیسرا ہم لانچ کریں بلیک والا، اور اس کا اسمال سائز ہے اور ساتھ میں میڈیم سائز بھی ہے، تو اسمال بلیک کریں گے، بلیک ہو گیا۔ یہ ایک SKU تیار ہے، اسٹاک کیپنگ یونٹ تیار ہے۔ اس میں ہم نے جو پہلا چیز ایڈ کیا، اس کو ہم نے برانڈ نیم پلس مین کی ورڈ کو جمع کیا یا اکٹھے لکھا، جیسے یونٹ کا یو لیا، بائک ہیلمٹ کا بی لیا، بائک کا، اور ہیلمٹ کا ایچ لیا، UBH، پھر اس کے بعد ڈیش اور 003، یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ ہماری تیسری ویریشن یا تیسری لانچ ہے، اور اس کے بعد اسمال اس کا سائز ہے اور بلیک اس کا کلر ہے۔ اور آپ کا جو سائز ہوتا ہے، اگر آپ کے پاس 2-3 سائز ہوتے ہیں جیسے اسمال، میڈیم، لارج یا XL ایکسٹرا لارج ہوتا ہے، تو آپ اس کو S بھی لکھ سکتے ہیں، یعنی اس کا سائز شو ہو رہا ہے۔ باقی جو کلر ہوتا ہے آپ اس کو شارٹ فارم میں نہ لکھا کریں، کیونکہ بلیک کا آپ بلیک لکھیں بہتر ہے، کیونکہ بی لکھیں گے تو بلیک بھی ہوتا ہے، بلو بھی بنتا ہے اس سے۔ جی، تو یہ کچھ ایسے ہو گیا، اور اب سمجھ آئیے اس کی SKU کی کہ کیسے بنانا ہے۔ اور اگر ہمارے پاس اس میں ویریشن ہے، فرض کریں دوسری بلو کلر کی، ہم لکھیں گے UBH، ٹھیک ہے، یہ ہماری تیسری پروڈکٹ ہوگی، مطلب پروڈکٹ الگ چیز ہوتی ہے، ویریشن الگ چیز ہوتی ہے۔ مین کہ یہ ہماری تیسری پروڈکٹ ہے ہیلمٹ، ٹھیک ہو گیا۔ ویریشن کیا ہوتی ہے؟ ویریشن ہوتی ہے اس پروڈکٹ کی ورائٹی ہوتی ہے۔ اب اس کی ورائٹی کیسے بنے گی؟ ہم اگر اس کا سائز میڈیم کر دیتے ہیں، کلر بلیک کر دیتے ہیں، ٹھیک ہو گیا، یہ بن گیا۔ اور اسی طرح اگر ہم کرتے ہیں یونٹ بائک ہیلمٹ لکھ لیا ہم نے، اور اس کے بعد ہائفن، وہی ہماری پروڈکٹ یہ ہے، تھرڈ ہے، تیسری ہے، اور اس کے بعد ہم اس کو کرتے ہیں، 2 سائز تھے ہمارے پاس، اسمال اینڈ میڈیم، اور دین ہمارے پاس جو تھا وہ آ رہا تھا کلر، کہ 2 کلر ہیں اور 2 ہی سائز ہیں ہمارے پاس اس میں، تو اس کی ویریشن بنے گی 4، ٹھیک ہے۔ کیسے بنے گی؟ اب ہم بنائیں گے اسمال کے ساتھ اس کا کلر، ہم اگر کرتے ہیں پنک کلر کی بات کر لیں تو یہ ایسے ہو گیا۔ پھر اس کا نیکسٹ جو بنے گا وہی بات، وہی چیز لکھنی ہے، 003 تیسری پروڈکٹ ہے ہماری، یہ لانچ، لیکن اس کی ویریشن کیسے بن رہی ہے؟ آگے استعمال تھا، یہ میڈیم، اور یہ میڈیم پنک بن جائے گا۔ اچھا، اس میں یہ ہے کہ جتنے کلر اور جتنے سائزز ہوتے ہیں ہمارے پاس، ہم ان کو ملٹی کرتے ہیں تو ہماری ویریشنز بنتی ہیں، ورائٹی بنتی ہے۔ باقی ایک پیرنٹ ٹائٹل ہوتا ہے، آپ کا یہ ٹائٹل سیدھا ہو جائے تو ہم اس کو بھی دیکھیں گے کہ پیرنٹ ٹائٹل کیا ہوتا ہے اور کہاں تک آگے رکتا ہے، اور پیرنٹ SKU کیسے بنتا ہے یا کیا ہوتا ہے۔ آپ پہلے اس ٹائٹل کو اور اس SKU کو سمجھیں۔ اچھا، اب دیکھیں کہ ہمارے پاس سمال 2 سائز اور 2 کلر تھے، 2 × 2 = 4، تو ہمارے پاس 4 بنے آ کر کے ویریشنز بنی ہیں۔ اگر ہمارے پاس 2 کلر، 2 سائز، اور ہمارے پاس 2 ہی اس کے میٹیریل ہوں، 2 ہی میٹیریل کی بات کر لیں آپ، یا آپ اس میں بات کر لیں کہ 2 اس کی وہ ہونی چاہیے، شیپس ہونی چاہیے، تو تب بھی ہمارے پاس یہ 4 ویریشنز آلریڈی ہیں، تو جب × 2 ہو جائے گا، اس کی شیپ کی بات کریں آگے، ایک میں مطلب شیشہ ہے اور ایک میں شیشہ نہیں ہے، تو جب اس کو ملٹیپلائی کریں گے تو وہ ہمارے پاس 8 ویریشنز اس کی بن جائیں گی۔ کیسے بنے گی 8 ویریشن؟ اس طرح بنے گی، وہ اس طرح بنے گی 8 ویریشنز کہ اسمال بلیک، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اگر ہمارے پاس وہ مرر ہے اس کا، اگر ہم اس کا یا اپنا گلاس ایڈ کرتے ہیں، جی کا ورڈ یوز کرتے ہیں، یا گلاس پورا لکھتے ہیں یا نہیں لکھتے، مطلب جی ہی لکھیں گے۔ اگر ہم گلاس لکھتے ہیں اور وداؤٹ گلاس لکھتے ہیں، تو اسی طرح ہر ویریشن کے اب سمال کے جو ہے پھر 2 نکالنے پڑیں گے، پھر اگلے کے 2 نکالنے پڑیں گے، یعنی ایک ویریشن
اس گلاس والی ہوگی، اس شیشے والی ہوگی، ایک وداؤٹ گلاس ہوگی. تو ہر ایک کی اب اسمال بلیک کی 2 بن جائیں گی، ٹھیک ہے، میڈیم بلیک کی 2 بن جائیں گی، 2 2 4 ہو گئیں. پھر اسمال پنک کی 2 بن جائیں گی، مطلب ایک شیشے والا ہیلمٹ، ایک بغیر شیشہ کے وداؤٹ گلاس ہو جائے گا. اس کے بعد جناب یہ اب 6 ہو گئی. تو پھر جب آگے آئیں گے میڈیم پنک پر، تو وہاں آ کر ہم ایک گلاس والی ایک وداؤٹ گلاس کریں گے. تو دین وہ پہلے 6 تھیں، اب 2 یہ ایڈ ہو جائیں گی تو 8 ہو جائیں گی. ان شارٹ یہ اگر سائز جتنے کلرز اور جتنے ہی میٹیریل یا جتنے ہی اس کے ڈیزائنز ہوں گے، اگر آپ اس کی ویریشنز نکالنا چاہتے ہیں کہ کتنی ویریشن نکلیں گی، تو اس کو سب کو ملٹیپلائی کرنا ہے. جیسے ہم نے 2 کلر اور 2 سائز ہم نے کر دیے، ملٹیپلائی 2 to 4 ہو گیا، اور ہمارے پاس آگے اس کے ڈیزائن ہے 5، ٹھیک ہے. 4 ملٹیپلائڈ بائی 5 تو از اکول ٹو 20 ہمارے پاس بن جائیں گے. اس کی ویریشنز بن جائیں گی، 20 ویریشن بن جائیں گی. جی یہ بات یہاں تک کلیئر ہوئی کہ ہم نے کیسے بنانا ہے. برانڈ نیم سے ایک ورڈ اٹھا لینا ہے، ٹھیک ہے، اور باقی مین کی ورڈ سے، اور اس کے بعد اپنی پروڈکٹ کی لانچنگ دیکھنی ہے کہ کون سے نمبر کی ہماری پروڈکٹ لانچ ہے. اس کے بعد اس کا سائز رکھنا ہے، اور کلر اینڈ پہ رکھنا ہے، سائز پہلے رکھنا ہے. اور جو چیز پہلے رکھی جاتی ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ سائز وائز بنی ہوئی ہے. اس میں چونکہ سائز پہلے ہے، اگر اس میں کلر پہلے ہوتا تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ کلر وائز بنی ہوئی ہے. یہ بات یہاں تک کلیئر ہو گئی ہے. مائک ان میوٹ کریں اور بتائیں اور پوچھیں. جی سر ہو گئی. اوکے جی، گڈ ہو گیا. اور باقی آپ لوگوں نے جناب آپ کو صبح ایک اور اسائنمنٹ بھی دیں گے، ہیلمٹ والی بھی آپ لوگوں نے کمپلیٹ کرنی ہے. جن کی کمپلیٹ نہیں ہے یا جن کے کریکٹر کاؤنٹ کم ہو رہی ہے تو اس کو دیکھ لینا ہے. اور باقی یہ آپ کا سیمپل آ گیا، اس کو میں سینڈ بھی کر دیتا ہوں کہ کیسے بنانا ہے. برانڈ نیم سب سے پہلے آپ نے پک کرنا ہے، وہاں سے ورڈ لینا ہے. آگے ہے اپنا مین کی ورڈ سے لینا ہے، اور اس کے بعد جناب آپ اس کو کریں گے جی. یہ سیمپل آپ کے پاس آ گیا سب کے پاس، اور یہ چیز میں نے بھیجی تھی، یہ دیکھیں ذرا. اس کو اب تھوڑا سا اسٹڈی کرتے ہیں اور آگے زیادہ نہیں پڑھتے کیونکہ کافی چیزیں آپ کو پڑھا دی گئی ہوئی ہیں. اور اسی ٹائٹل کو سیدھا کریں اور اپنے SKU کو، اور کل جو وہ اپنا اسائنمنٹ دی جائے گی آپ لوگوں کو، آپ نے اس پر وہ بھی کرنا ہے، SKU بھی بنانا ہے، پریکٹس کرنی ہے. اور SKU کے سیمپلز آپ لوگوں کو مل چکے ہیں، اور جتنے کلر، جتنے سائز، جتنے ڈیزائنز، جتنے میٹیریل یوز ہوں گے، فرض کریں 2 کلر 2 سائز ہیں، 8 ہو گئے، اپنا 4 ہو گئے، اور اس کے بعد آپ کے 2 میٹیریل ہیں، 8 ہو گئے، اور آگے اگر 5 ڈیزائن ہیں اس کے تو 8 ملٹیپلائڈ بائی 5 تو یہ 40 ہو جائیں گی ویریشنز. تو ویریشن نکالنے کا یہ طریقہ ہوتا ہے، تمام ورائٹیز کو پکڑ کے ملٹیپلائی کرتے ہیں. اچھا جی، اب دیکھیں اس کو کہ یہ برانڈ نیم ہے، ٹائٹل آف دا اسٹرکچر ایزی فارمولا ہے کہ برانڈ نیم ہے اوپر، اور اس کے سامنے نیچے ہے موک اپ ہے، اس کے بعد مین کی ورڈ ہے. میں نے کہا تھا کہ اوپر والے 3 اوپر کر دیں، نیچے والے 3 نیچے کر دیں، جو کہ میٹیریل ہے 4تھ نمبر پر. دین ڈائمینشن ہے 5تھ نمبر پر. دین کلر ہے 6تھ نمبر پر. ان کو درمیان میں سے 50-50 کریں، اور جو بھی کوئی چیز ایڈ کرنی ہے، ایڈیشن کرنی ہے، اس کو آپ ڈالیں اس میں آ کے، مڈ میں آ کے. ان کے اوپر وہ کہتا ہے کہ 1 2 اور 3 نمبر میں مین کے اس فرسٹ پورشن میں سیم کرائیٹیریا کے مطابق چلنا ہے، اور کوئی اضافی چیز نہیں ڈالنی، اور یہی ترتیب رکھنی ہے. مطلب یہاں ریڈ ایریا جو ہے اس میں آپ کوئی چیز، ممنوعہ علاقہ ہے، اس میں کوئی چیز آپ اضافی نہیں ڈال سکتے، اور نہ ہی ترتیب کو بگاڑ سکتے ہیں. ہاں یہ کر سکتے ہیں کہ نیچے والے 3 سیگمنٹ نیچے کر دیں، اوپر والے 3 سیگمنٹ اوپر کر دیں، اور ان کے مڈ میں آپ جناب والا رکھیں اور اس کو چلائیں.
اور پھر وہ گرین ایریا میں کہتے ہیں کہ آپ اس گرین پورشن میں ہیلپنگ کی ورڈز یا ریلیٹیو کی ورڈز لکھ سکتے ہیں اور اضافی کوالٹی خصوصیت یہاں لکھ سکتے ہیں، بٹ آپ نے کریکٹر کاؤنٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے لکھنا ہے، جو بھی لکھنا ہے انٹر کرنا ہے۔ دین نیکسٹ وہ کہتا ہے کہ جناب میٹیریل ہے اور ڈائمنشن ہے اور کلر ہے 4 5 6 نمبر پر، تو آگے بتا رہا ہے کہ 4 5 اور 6 نمبر میں بھی کوئی اضافی چیز نہیں گھسانی اور نہ ہی ترتیب کو اور اسٹرکچر کو بگاڑنا ہے اور بگاڑنا نہیں ہے، نوازش ہوگی، یہ بھی ساتھ لکھا ہوا ہے۔ تو یہ جناب مائنڈ میں رکھ لیں اور اس کو دیکھ لیا کریں۔ مطلب جو ریڈ ایریا ہے 1 2 3 والا، نیچے 4 5 6 والا، ان کی ترتیب ویسی رہے گی، جو اضافی چیز ڈالنی ہے میڈ میں جو گرین ایریا ہے وہاں ڈالنی ہے، مطلب مین کی ورڈ اور میٹیریل کے درمیان میں ڈالنی ہے جو چیز بھی آپ ایڈ کرنا چاہیں۔ لاسٹ نوٹ کہتا ہے کہ ڈائمنشن اور کلر جو ہے، ڈائمنشن اور ہائفن اس کے بعد کلر ہے کہ درمیان میں ہائفن یا ڈیش آنا ہے، یہ ہر صورت میں آنا ہے، یہ اور کے زمرے میں آتا ہے اور یہ ڈالا کریں، اس سے ایک اچھا امپیکٹ پڑتا ہے، ایک اچھا ٹائٹل بنتا ہے۔ جب آپ کا ٹائٹل ہی اچھا نہیں ہوگا تو وہ پھر اچھا اثر نہیں پڑتا۔ جتنی لسٹنگ آپ کی اچھی ہوگی، آپٹیمائز بنی ہوئی ہوگی، تو آپ کے لیے پی پی سی میں آسانی ہوگی۔ پی پی سی میں آسانی ہوگی تو پی پی سی آپ کی کامیاب چلے گی، اور آپ کو سب سے بڑی بات ہے کہ سیل کرنے میں آسانی ہوگی، آپ کی انوینٹری آپ کے گلے میں نہیں پڑے گی، بلکہ آپ کی پروڈکٹ جلد از جلد آپ کو کنورژن ملے گی اور آپ کی سیل ہوگی اور اس سے فائدہ حاصل کریں گے، آپ ریونیو کمائیں گے۔ کلیئر ہو گئی بات جناب؟ انمیوٹ کریں مائکس۔ جی سر ہو گیا۔ جی سر۔ سر یہ جی میٹیریل کی بیس پہ بھی ہو؟ اچھا، بولنے کے بعد مائک انمیوٹ کرنے کے بعد فوراً میوٹ کیا کریں۔ جی اب بولیں افشاں۔ سر یہ ویریشن میٹیریل کی بیس پہ بھی ہو سکتی ہے؟ بالکل ہو سکتی ہے جناب والا، کہ تھوڑی سی بھی آپ نے چینجنگ کی تو وہ ایک نئی ویریشن بن جائے گی، بالکل نئی ویریشن بن جائے گی۔ جیسا کہ اگر میں آپ کو ایک چھوٹی سی اگزامپل دوں ایک پن پوائنٹ کی، جیسا کہ ہمارا فیملی بزنس گولڈ کا ہے، تو اس میں اگر آپ کو میں آپ کی فیلڈ کی اگزامپل دوں جیولری کی، تو نوز پن ہوتی ہے اور اس میں جو نگینہ ہوتا ہے، جو سٹون لگا ہوتا ہے، بالکل ہی چھوٹا سا لگا ہوتا ہے۔ اگر وہ سٹون ایک نوز پن میں نہیں لگا ہوا، دوسری میں لگا ہوا ہے جناب وائٹ والا، ٹھیک ہے، جو آپ کا سٹون کلر ہوتا ہے، اور ایک اور تیسری چیز ہے اس میں بھی لگا ہوا ہے، سیم ڈیزائن ہے اس کا، سیم وہ ہے سائز ہے اس نگینے کا، ڈائمنڈ کا، بٹ اس کا نگینے کا جو کلر ہے وہ میرون ہے، تو وہ اس میرونیت کی وجہ سے، اس نگینہ کے کلر کی وجہ سے بھی ایک نئی ویرائٹی یا ویریشن بن گئی ہے۔ سائز چینج ہوا، ویریشن چینج، کلر چینج ہوا، ویریشن چینج، میٹیریل چینج ہوا، ویریشن چینج ہو گئی۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ جی کوئی اور کویسچن ہے کسی کے مائنڈ میں، یا کوئی سجیشن دینا چاہے کوئی بندہ کچھ، تو آپ جناب دے سکتے ہیں اور ایڈ کر سکتے ہیں اپنی بات یہاں پر۔ نہیں تو ٹھیک ہے، آپ اس کو نا پریکٹس میں لائیں ذرا، چیزیں آہستہ آہستہ، اور بار بار سمجھیں، باقی اس کو لگے رہیں گے ساتھ ساتھ، انشاءاللہ نیکسٹ ویک جو ہوگا ہمارا اس کو ہم مزید تقریباً نکل جائیں گے اس کی طرف، ہنٹنگ کی طرف انشاءاللہ۔ ہنٹنگ کو ساتھ میں سلو سلو پڑھتے رہیں گے، ادھر سے سلو سلو ہماری پریکٹس جاری رہے گی تو اچھا ہو جائے گا۔ باقی صرف یہ آپ کا ٹائٹل اور ایس کے یو کمپلیٹ ہوتا ہے تو آپ کی لسٹنگ کو ہم انشاءاللہ کور کر لیں گے بہت ہی جلد۔ اور باقی وہی رضوان بھائی والی بات ہے کہ ہم ساتھ میں اس کو سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ہنٹنگ کو، کیونکہ یہ سارا جو آپ کا پلیٹ فارم ہے یا ایک سسٹم ہے،
امیزون کا یہ تبھی سمجھ آتا ہے جب ایک مرتبہ ہر چیز بندہ کور اپ کر لیتا ہے. جب سیکنڈ راؤنڈ ہمارا لگے گا تو پھر ہمیں 2-4 چیزیں ہیں موٹی موٹی. ایک پرائس ہوتی ہے پروڈکٹ کی وہ امپورٹنٹ ہوتی ہے, اور دوسرا کی ورڈز ہوتے ہیں وہ امپورٹنٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ہوتے ہیں اور کیسے ہوتے ہیں جب ہم پڑھیں گے اس کو تو انشاءاللہ آپ سب لوگ دیکھیں گے اس کو, اور اس میں آسانی ہوگی ہمیں کرنے میں. اور آپ کو ایس کے یو کا سیمپل بھی بھیج دیا گیا ہے ایڈمن گروپس میں, اور ایڈمن گروپ کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ اس میں جناب ابھی تو آپ تو کم اسٹوڈنٹ ہیں, باقی جو میرے گروپس ہیں ان میں کافی مطلب کھچا کھچ بھرے ہوئے ہیں, 230 تک بھی اسٹوڈنٹس ہیں ایک ایک گروپ میں. تو وہ جب ڈسکشن شروع ہوتی ہے تو وہ ڈسکشن میں 10 بندے جب شروع ہوتے ہیں وہ 5-5 باتیں کرتے ہیں تو وہ 2-3 میٹر اوپر نکل جاتی ہے جو چیز میں سینڈ کرتا ہوں. ایڈمن کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ جو چیز میں سینڈ کرتا ہوں جس نے اگر صبح نہیں دیکھا 6 گھنٹوں کے بعد دیکھا ہے تو وہ چیز اس کو ملے گی, وہ اسائنمنٹ ہے یا کچھ بھی ہے کرائٹیریا ہے. تو اگر وہ کرائٹیریا میں ڈسکشن میں ڈالوں گا تو غائب ہو جائے گا, وہ بعد میں آنے والے تو وہی بات ہے کہ پہلے آئیں پہلے پائیں والی بات ہے, جو بعد میں آئے گا تو اس کو تو نظر ہی کچھ نہیں آئے گا. تو آج تک کے لیے اتنا ہی, اور آپ اس کو ذرا پریکٹس میں لائیں اور انشاءاللہ پھر اس کو نیکسٹ دیکھتے ہیں کہ کیا کرنا ہے. سر جی سر یہ جیسے آپ نے بتایا کہ ہم اس کے ساتھ ڈیزائن وغیرہ ایڈ کر سکتے ہیں یا میٹیریل, تو اس میں بھی ہم نے ڈیش ڈالنی ہے, اس کو اس طرح ایڈ کرنا ہے؟ جی جی اسی طرح ڈیش ڈال دیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک پراپر بعض بندے ہوتے ہیں ان نے ڈفرینٹ نمبر دیے ہوتے ہیں 1 2 3 4 5 ٹائپ اس ٹائپ کے نا, وہ دیتے ہیں لیکن وہ آپ کو یاد نہیں رہتا, وہ آپ کو مکس اپ ہو جاتا ہے. اور بیسٹ آف آل یہی ہوتا ہے کہ اس میں آپ کو نمبر یاد نہیں رکھنا پڑتا, آپ کو جس برانڈ نیم, ٹھیک ہے, جب آپ کی عادت ہوتی ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ برانڈ نیم میں نے لکھنا ہے, برانڈ نیم میں سے ایک کریکٹر لینا ہے یا 2 کریکٹر لینے ہیں, موسٹلی 1 یا 2 لیے جاتے ہیں, تو آگے کی ورڈ میں سے لینے ہیں, تو آپ نے وہی بیٹھے بیٹھے ایک چیز اگر فگر آپ دے دیتے ہیں جیسے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ہے تو 1-2 ویریشن تو آپ کو یاد رہیں گی, لیکن باقی ویریشن کا ایس کے یو آپ کو بھول جائے گا. لیکن جب آپ نے اس طرح بنایا ہوگا جیسے ہم نے UBH بنایا ہے, اور لائک اس کے بعد کیا کرنا ہے, ہماری کون سی پروڈکٹ ہے, یہ کتنے نمبر والی ہے, 3rd والی ہے, یہ تو پتہ ہوتا ہے بندے کو ہم نے کتنے نمبر ہے, کون سی کی ہے. جب بہت زیادہ ویریشن ہو تو پھر اور بات ہوتی ہے. باقی ہے اس کے بعد آپ سائز دیں گے کہ کس سائز پہ میں نے وہ کرنی ہے, PPC چلانی ہے, اس کو میں SKU ڈالنا ہے اس کا, تو وہ ایزی ہو جاتا ہے آپ کا کام چلانا ایسے. ٹھیک ہو گئی, تو اوکے سر. ٹھیک ہے جناب. ہاں جی, آپ ذرا اس کو دیکھیں, تھوڑا پریکٹس میں لائیں, اور یہ جو ویکینڈ ہے آپ کا اس کو آپ دیکھیں, باقی اس کے بعد انشاءاللہ اس کو کرتے ہیں سٹارٹ, اور ساتھ میں ہنٹنگ کو بھی دیکھیں گے, اور یہ اس کی پریکٹس آپ لوگوں کی جاری رہے گی, کیونکہ یہ اچھے سے نکل گئی تو پھر آگے کوئی چیز مشکل نہیں ہے. ٹائٹل سیدھا نہ ہوا تو پھر ہر چیز ہی ٹیڑھی ہوگی. جیسے یہ ہوتا ہے کہ ایک بچہ پیدا ہوتا ہے, اس کا نام رکھا جاتا ہے, جتنا محتاط رویہ سے یا کسی اچھے ماہر اور نالج والے بندے سے رکھا, بندہ کہتا ہے کہ یار سجیشن دیں نام کے مطابق نام رکھنا ہے بچے کا, تو اسی طرح یہ جو ٹائٹل بنایا جاتا ہے یہ بھی انتہائی غور و خوض سے بنایا جاتا ہے تاکہ اچھا ٹائٹل بنے اور اچھا امپیکٹ پڑے ہمارے بائر پر. اچھا سر, فرائیڈے سیٹرڈے جی کو ہوگی کلاس؟ نہیں, اس کو نا 4 days رکھیں گے ان اے ویک, ٹھیک ہے, کیونکہ باقی تو جو لوگ ہیں وہ 3 days ان اے ویک رکھتے ہیں امیزون یا ورچوئل اسسٹنٹ کی کلاسز جو ہوتی ہیں, تو ہم اس کو 3 days ان اے ویک رکھیں گے, اور اپنا 3 days کا کہتے ہیں 4 days رکھیں گے. باقی اگر آپ ٹھیک ہے. اور کہتے سر ہیں تو ہم 5 days بھی کر سکتے ہیں اس کو, لیکن وہ آپ کی نہیں آسانی سر, کے لیے, چلو. صرف ایک جی ریکویسٹ تھی. منڈے میرا کافی بزی ہوتا ہے, یعنی میری میٹنگز ہی رہتی ہیں اوور نائٹ بھی, تو اگر منڈے اسکپ کر کے باقی ڈیز میں کر دیں کلاس تو, اور باقیوں کو بھی اگر فیزیبل ہو تو اس پہ غور کیجیے گا. اچھا, میں اس پہ کروں گا انشاءاللہ, اور اس پہ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ منڈے کا لیکچر آپ دیکھ کر اس میں آپ کو کوئی کویشچن آتا ہے آپ مجھے ان باکس کریں اسی وقت, اور انشاءاللہ میں اویلیبل ہوا تو اسی وقت میں کر دوں گا, نہیں تو میں جو ہی فری ہوتا ہوں تو میں آپ کو اس کا رپلائی کر دوں گا. اس کو پھر نیکسٹ جو کلاس ہوگی اس میں بھی ڈسکس کر لیں گے, تو وہ کوئی ایشو نہیں ہے. یہ بھی بڑی بات ہوتی ہے, کیونکہ ایک مرتبہ آپ جب لیکچر سن لیتے ہیں تو وہ آپ کو بعض اوقات اس میں پرابلمز آتی ہیں, اور پھر دیکھنا پڑتا ہے اور ریوائز کرانا پڑتا ہے, کرنا پڑتا ہے, تو وہ پڑا ہوتا ہے آپ کا.
تو لیکچر اپلوڈ جی ہو ٹھیک جاتا ہے. ہے. پھر آپ کو پتہ ہے ویکینڈ پھر وہ سین ہو جائے گا نا کہ زیادہ تر لوگ ویکینڈ پر مطلب فری ہوتے ہیں. اگر ہم ویکینڈ پر اپنا منڈے کی کلاس اسکپ کرتے ہیں نا تو پھر باقیوں کو ایشو ہوتا ہے. انشاءاللہ بہت جلد وہ 1-2 بیچ ہیں میرے نکلنے والے, ان کو میں نکال لوں تو پھر ڈے ٹائم میں بھی کوئی کلاس کا سین دیکھتے ہیں نئے بیچ کا, تو پھر جس کی ٹائمنگ کا ایشو ہوگا وہ بھی ایڈجسٹ ہو جائے گا ہمارے ساتھ. ٹھیک ہے سر, ٹھیک ہے, جیسے صحیح لگے. ہاں جی, تو باقی کوئی ایشو نہیں ہے انشاءاللہ, ہم اس کو نیکسٹ میں بھی ریوائز کروا سکتے ہیں. لیکن آپ اس کو لیکچر کو 1 گھنٹہ ہی ہوتا ہے, آپ بیٹھے بٹھائے دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, دیکھ کر اس میں کوئی ایشو آتا ہے تو آپ پوچھیں گے, ہم بتا دیں گے. تو انشاءاللہ سارے بس یہ جو نیکسٹ ویک ہے یہی ہے. اس کے بعد جو اگلا ویک ہوگا اس میں ہم نیا سیشن یا نئی کلاس ڈے میں رکھ لیں گے تو ہمارے لیے ایزی ہو جائے گا کام کرنا. اور جو ایڈجسٹ نہیں ہو پائیں گے تو وہ ڈے میں آ جائیں گے, تو آگے پیچھے کلاسز ہوں گی تو وہ انشاءاللہ ایزی ہو جائے گا سب کے لیے. ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے سر, جو آج بھی تک کے ٹائم لیے اتنا سلاٹس ہی. ہوں گے وہ شیئر کر دیجیے گا. اوکے جناب, اوکے. تھینک یو سر. اوکے جناب, اللہ حافظ, تھینک یو.